حجاج ابن یوسف کے زمانے میں حجاج نے حکم دیا تھا کہ شام کے وقت میرے محل کے قریب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ حجاج ابن یوسف کو ایک زمانہ جانتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہوں میں سے گزرا ہے اور اس نے بہت زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حجاج ابن یوسف کے محل کے سامنے سے 3 آدمی چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ محل کے محافظ نے 3 آدمیوں کو محل کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کو چلا کر کہا کہ خبردار رک جاؤ۔ تینوں رک گئے۔ رات کا وقت تھا اور وہ محل حجاج ابن یوسف کا تھا کہ جس کے ظلم سے اچھے گھبرا جاتے تھے۔ محافظ نے اس کو حکم دے رکھا تھا کہ رات کے وقت کوئی بھی اس طرف آئے تو اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اب تینوں کو دیکھ کر محافظ کے دل میں خیال آ گیا کہ اگر میں نے ان کو قریب آنے دیا تو ان کو گرفتار کرنا پڑ جائے گا اور یہ بھی حجاج ابن یوسف کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ایک نے جواب دیا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے آگے چھوٹے بڑے سب سر جھکاتے ہیں۔ محافظ نے خیال کیا کہ وہ شاید امیر المؤمنین کا بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی ہانڈی ہمیشہ چولہے پر چڑھی رہتی ہے، اگر نیچے اترتی ہے تو فوراً اوپر چڑھ جاتی ہے۔ محافظ نے خیال کیا کہ یہ کسی بہت بڑے سخی کا بیٹا ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے پاؤں ہمیشہ رکاب میں رہتا ہے اور وہ صفوں میں گھس جاتا ہے۔ محافظ نے خیال کیا کہ یہ کسی بہت بڑے مجاہد کا بیٹا ہے۔ اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح وہ باغ کے ایک کونے میں پڑے نظر آئے۔ دن کی روشنی میں اسے اندازہ ہوا وہ تو کوئی عام سے نوجوان ہے۔ اس نے حیران ہو کر پہلے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک نائی کا بیٹا ہے۔ بات اس نے بھی غلط نہیں کہی تھی، نائی کے آگے بڑے چھوٹے سب سر جھکا دیتے ہیں۔ دوسرے سے پوچھا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا میں چنے بیچنے والے کا بیٹا ہوں، اس کی ہانڈی چولہے پر چڑھتی رہتی ہے، یعنی کہ ہر وقت وہ چنے بھون کر دیتا ہے۔ تیسرے نے بتایا کہ وہ جولاہے کا بیٹا ہے۔ اس نے بھی درست کہا تھا، جولاہے کے پاؤں ہر وقت رکاب میں رہتے ہیں اور وہ دھاگوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ یہ باتیں حجاج بن یوسف تک پہنچی تو وہ ان کی عجیب و غریب بیان بازی پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور ان کی اس حاضر جوابی اور عقل مندانہ مظاہرے پر ان کو معاف کر دیا۔